سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگو، مجھے اصلاح معاشرہ کے بارے میں کچھ بولنے کا اور بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی مفید بات دل میں القاء فرماوے اور حکمت کی باتیں، مؤثر باتیں اللہ تعالی زبان سے جاری فرماوے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کا معنی ہے: اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کامل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا، ناقص نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے کامل مسلمان کے ساتھ ہے مدد. ناقص مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. کامل مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں، تمام شعبوں پر عمل کرنے سے آدمی مکمل مسلمان بنتا ہے. 5 شعبے ہیں اسلام کے. سب سے پہلا شعبہ عقیدہ. ہمارا عقیدہ صحیح ہو، عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو، یہ بنیادی چیز ہے. آج کل ہماری زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے جو عقیدے کے خلاف ہے. عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے تو آدمی ایمان میں سے نکل جاتا ہے. یہ تو بنیادی چیز ہے. اور جب آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے مسلمان مرد عورتیں، ان کی زبان بے قابو ہے. ان کی زبان سے ایسی باتیں، ایسے کلمات، ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس کی بنا پر آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ تعالی سب کی حفاظت فرماوے. ایمان تو بنیادی چیز ہے. ایمان اگر باقی ہے تو نماز کا اعتبار ہوگا، روزوں کا بھی اعتبار ہوگا. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو لاکھ ہم تہجد پڑھیں، صدقات کریں، حج عمرے کریں، کوئی مقبول نہیں ہوتا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے اسلام کا جو شعبہ ہے سب سے پہلا وہ عقیدے کا ہے. یہ تو ایک مستقل عنوان ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، کہ عبادات بھی مکمل ہماری زندگی میں ہو.
نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ عبادت کہی جاتی ہے۔ تو عبادات پر بھی عمل ہو، اور عبادات پر بھی عمل کیسا؟ جس طرح شریعت نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس طرح ہمیں عبادت کو جلانے کی۔ نماز ہو 5 وقت کی، جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو، آگے پیچھے سنتیں ہوں۔ روزہ بھی ہو، چاہے کتنی ہی گرمی میں کیوں نہ آوے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی حساب سے نکالے، 1 روپیے کا حساب ہو۔ 1 روپیہ بھی اگر زکوٰۃ میں سے کم نکلا تو وہ 1 روپیہ جو ہمارے پاس رہ گیا ہے زکوٰۃ کا، وہ پورے مال کو ہلاکت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے اس کا بھی حساب برابر۔ اسی طرح حج ہو، اس کے آداب کے ساتھ، اس کے احکام کے ساتھ، اس طرح حج ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو، تلاوت بھی اس کے آداب کے ساتھ ہو۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے صحیح مخارج کے ساتھ، اس کی جتنے بھی صفات ہیں، احکام ہیں تجوید کے، اس اعتبار سے تلاوت کریں۔ جس طرح ہم نے پہلے مکتب میں پڑھا، دیہاتوں میں پڑھا، اس طرح نہ ہو، بلکہ ہم کوشش کریں مخارج کی، صفات کی۔ ہاں، محنت کرنے کے باوجود اگر صحیح مخرج نہیں نکلتا، وہ معذور ہے، لیکن ہم تلاوت بھی ایسی کریں جو قرآن ہمارے لیے حجت بنے، نہ کہ ہمارے خلاف کل قیامت کے دن حجت بنے، اور یہ ہمارے لیے سفارش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم سے ناراض ہو جاوے اور یہی ہمارے لیے کہیں جہنم کا سبب نہ بنے۔ اس طرح تلاوت ہونی چاہیے پابندی کے ساتھ۔ کوئی بھی عبادت ہو، سنت طریقے پر ہو، آداب کی رعایت کے ساتھ، اور جتنے بھی احکام ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، سب کا خیال کریں۔ یہ عبادت تب جا کے عبادت مکمل ہوتی ہے۔ یہ تو دوسرا شعبہ ہوا۔ اسی طرح تیسرا شعبہ معاملات ہے، لین دین کس طرح کرنا چاہیے، سودی نہ ہو، حرام نہ ہو، کسی کا حق نہ تلف ہوتا ہو، اس طرح معاملات ہونے چاہیے۔ وہ بھی علماء سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ میں جو تجارت کرتا ہوں، یہ جو میں معاملہ کرتا ہوں، یہ جو لین دین کرتا ہوں، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تجارت کا بھی طریقہ ہے۔ کتنے طریقے ہیں؟ ہم سمجھتے ہم آزاد ہیں، بس جس طرح ہم تجارت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ نہ، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ بندے یعنی اللہ کے حکم کے پابند، آزاد نہیں ہیں۔ آزاد تو کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، کافر لوگ، وہ آزاد ہیں۔ ان کو جس طرح تجارت کرنی ہو، سودی اعتبار سے، حرام طریقے سے، جس طرح ان کو کمانا ہو، ان کے لیے سب جائز ہے۔ لیکن مسلمان، اس نے جب عہد کر لیا، اللہ کو مان لیا، تو اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ تو ہماری زندگی میں معاملات بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز معاشرت۔ ہاں، معاملات کے اندر مسلمان کے مال کی حفاظت ہے کہ کسی کا مال ناحق طور پر ہمارے پاس نہ آ جاوے۔ ایک پیسہ بھی نہ کسی آدمی کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ پڑوس کا، نہ کسی رشتہ دار کا، بلکہ کافر کا بھی، یہاں تک کہ سرکار کا بھی، دشمن کا بھی ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے۔
یہ ہے معاملات. یہ میں صرف خلاصہ بھی کہتا ہوں، مجھے معاشرت کے بارے میں کہنا ہے، لیکن یہ تمہیدی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. 3 باتیں ہوئی اسلام کی، 3 باتیں میں نے بتائی، تب جا کے مسلمان ہوتا ہے کامل. ایک تو عقیدہ صحیح ہو، عبادات صحیح ہو، معاملات صحیح ہو. چوتھی چیز معاشرت. معاشرت یہ جو بولتے ہیں اصلاح معاشرہ، تو کیا مطلب اصلاح معاشرہ؟ یعنی کس طرح ہمیں رہنے کا ایک دوسرے کے ساتھ، گھر میں کس طرح بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی رہن سہن، اس کو بولتے ہیں معاشرہ. اس کی ہمیں اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اور یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اسی مقصد کے پیش نظر، اصلاح معاشرہ کے پیش نظر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرہ اس کی اہمیت زیادہ ہے معاملات کے مقابلے میں. کیوں؟ معاملات میں مال کی حفاظت ہے اور معاشرے میں دل کی حفاظت ہے. اگر ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے تو دل شکنی نہیں ہوگی، حق تلفی نہیں ہوگی، دل نہیں دکھے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا. تو معاشرے کی بنیاد دل کو سکون پہنچانا ہے، دل شکنی سے حفاظت ہے. یہ ہے پورے معاشرے کی بنیاد. بس ایک بات انسان آدمی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ میری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. بس جہاں تک ہو سکے راحت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے سے ضرر مت پہنچاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ. بس اس کا خیال کرنا، ہر وقت اس کا اہتمام کرنا، اس کو بولتے ہیں اصلاح معاشرہ. تو یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کا ہے. تو معاشرے کی اہمیت معاملات سے بھی زیادہ ہے کہ معاملات میں تو سامنے والے کی مال کی حفاظت ہے اور معاشرے میں سامنے والے کی دل کی حفاظت ہے کہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے، دل کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس کی اہمیت زیادہ ہے معاشرے کی مال کے مقابلے میں. اور 5واں شعبہ ہے اخلاق. ظاہری اخلاق بھی، باطنی اخلاق بھی. ظاہری اخلاق، کسی سے ہم ملیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، سلام کریں، ہنستے مکھرے ملیں، نرمی کریں، رحم کریں، خدمت کریں. اور اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے اس کو برداشت کریں. یہ ہے ظاہری اخلاق. بہت سارے ہیں، یہ تو میں مختصر ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. باطنی اخلاق، صبر ہو، شکر ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، تفویض ہو، اللہ پر سب کچھ چھوڑ دے، توکل ہو. ہم اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ ہو، دل میں کبر نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، شرک نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو. یہ باطنی اخلاق ہے. ظاہری اخلاق اسی طرح ظاہری گناہوں سے بھی بچے، باطنی گناہوں سے بھی بچے، یہ بھی اخلاق میں داخل ہے. ظاہری گناہ، زنا، چوری، ظلم، یہ سب ظاہری گناہ ہے. کسی کو تکلیف دینا، بری نظر، گالی گلوچ، میوزک، یہ سب ظاہری گناہ ہے. ظلم کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا. اور باطنی گناہ
بے صبری، برے خیالات لانا، برے ارادے، برے اخلاق، بری سوچ، بری نیتیں، جتنے بھی برائیاں ہیں باطنی اعتبار سے، کفر ہے، نفاق ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان تمام سے بچیں۔ یہ 5واں شعبہ ہے اسلام کا۔ یہ 5 شعبوں میں انسان اور مسلمان جب مکمل ہوتا ہے تو آدمی مسلمان سمجھا جاتا ہے، کامل۔ اور ایک بات یاد رکھے، ہمیشہ آج کل ہمارے دلوں میں آتی ہے بات کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کتنا مسلمانوں پر ظلم، مساجد پر، مدارس پر، مسلمان بچوں پر، پوری دنیا میں ذلت، پوری دنیا میں رسوائی مسلمانوں کی۔ اللہ تو بس اکیلا کافی ہے، کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ تو یاد رکھنا، یہ جو ہمارے دل میں سوال آتا ہے اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں کامل، لیکن مسلمان جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کامل مسلمان۔ تو ہم سوچیں، ہم کامل مسلمان ہیں؟ اور کامل مسلمان میں نے بالکل مختصر سمجھا دیا۔ کامل مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی میں عقیدہ صحیح ہو، عبادات صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، معاشرت بالکل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اخلاق بھی اس کے صحیح ہوں، اخلاق حسنہ فاضلہ سے وہ مالا مال ہو، مزین ہو، اور رذیلت جتنے ہیں ان تمام سے بچا ہوا ہو۔ یہ 5 شعبے جب انسان کی زندگی میں آتے ہیں مکمل تو وہ مسلمان کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن میں بھی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو دنیا میں، ذلیل نہیں، تمہارے لیے تنزلی نہیں، تمہارے لیے تو ترقی ہی ترقی، بلندی بلندی ہے۔ لیکن آگے شرط بیان فرمائی، ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو تو۔ آج کل ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان تو ہوں، لیکن چلو بتاؤ مسلمان کی علامتیں ہیں اس کے پاس؟ وہ دعویٰ تو کرتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ نام بھی بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آپ ہی بتاؤ، چہرے حلیے سے، لباس وضاقتہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ جس طرح کافر کا چہرہ اسی طرح مسلمان کا، جس طرح غیر مسلم کا لباس، وضاقتہ، بال، اسی طرح ہمارے مسلمان کے بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کا لڑکا ہے، نوجوان ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو ایسوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ اگر دل میں اعتراض ہو تو نکال دینا، یہ دل میں سے اشکال نکال دینا۔ ابھی جو صحیح معنوں میں مسلمان بن جاوے، جیسے صحابہ تھے، صحابہ کی کیا حالت تھی؟ دنیا کو پس پشت رکھتے تھے، اپنی خواہش کو پیچھے رکھتے تھے، نفسانیت پر عمل نہیں کرتے تھے، پہلے شریعت، پہلے سنت، پہلے اللہ کا حکم۔ اگر اللہ کا حکم پورا کرنے میں اپنا نقصان ہوتا ہو، مالی، جانی، کوئی بھی نقصان، سب برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہم شریعت کا نقصان تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہماری نماز فوت ہو جاوے، لیکن ہماری دنیا فوت نہ ہو، ہماری خواہش پوری ہو، نفسانیت پوری ہو۔ ہم نے جو ارادہ کیا وہ ارادے میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ ناراض ہوتا ہو، شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو، سنت کے خلاف ہوتا ہو، یہ سب برداشت ہے، لیکن جو ہم نے ارادہ کیا وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہماری ایسی زندگی ہے مسلمانوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں، پھر ہم اللہ سے کس منہ سے امید رکھتے، کس منہ سے اللہ کی مدد کے ہم منتظر ہیں؟ یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اتنے خطرناک ہمارے حالات، اتنے ہم زیادہ گنہگار، اس کے باوجود اللہ ہمیں کھانا دیتا ہے، اللہ ہمیں ہوا دیتا ہے،
روشنی دیتا ہے, رات کو نیند عطا فرماتا ہے. کتنی نعمتیں ہیں ابھی بھی فی الحال. آنکھیں ہیں, منہ میں چبانے کے لیے دانت ہے, بولنے کے لیے زبان ہے, سوچنے کے لیے عقل ہے, دماغ ہے. ہمارا دل کتنا پمپنگ کرتا ہے. آج دیکھو وینٹیلیٹر, آکسیجن 24 گھنٹہ اگر چلے کتنا خرچہ ہوئے. مفت میں یہ سب کچھ چلتا ہے, روشنی مفت میں. ہم کھانا کھاتے ہیں, پیٹ میں جاتا ہے. اب پیٹ میں کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ اس کو ہضم فرما دیتے ہیں. ہمارے کتنے اعضاء ایسے ہیں کہ جس کی قیمت نہیں چکا سکتے کوئی. یہ کتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. واقعتاً ہمارے حالات تو ایسے ہیں, ہماری زندگی تو ایسی گزرتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں اگر جو اللہ تعالیٰ سلب فرما لے وے, اللہ تعالیٰ اگر چھین لے وے, ہم کچھ نہیں بول سکتے. مجھے افسوس ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توفیق دے, ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرماوے. بہت ضرورت ہے میرے نوجوان دوستوں, بزرگوں, جو بھی سنتے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ صحیح سمجھ دے دے, صحیح توفیق دے دے, ہدایت دے دے. مرنے کے بعد آدمی پچھتائے گا, افسوس کرے گا, کافی افسوس ملتا رہے گا. لیکن اس وقت کا افسوس کرنا بیکار, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ لاکھ تمنا کرے گا کہ 5 منٹ دے دو مجھے دنیا کی زندگی کی, تاکہ یا اللہ میں تیرا حکم پورا کروں, سنت زندہ کروں, ذکر کروں, تیرے راستے میں کچھ خرچ کروں. اللہ منع فرمائے گا. میں نے 5 منٹ نہیں کئی سال کی زندگی دی تھی. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے مسلمان بھائیوں. یہ زندگی, یہ عمر, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی بہت بڑی نعمت ہے. جو کچھ کمانا ہو, جمع کرنا ہو آخرت کے لیے جمع کر لو. انشاءاللہ ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے. دنیا کا کوئی حرج نہیں ہوگا, دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنا تو سیکھو اور پورا کر کے دیکھو. دیکھو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کتنا سکون عطا فرماتے ہیں, کتنی برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں, کتنی مدد اور اللہ تعالیٰ کی معیت شامل حال ہوتی ہے. ہم عمل کر کے تو دیکھیں, ہمیں سستی آتی ہے, ہماری ہمت نہیں ہوتی. یہ اصل میں علامت اس بات کی ہے ہمیں اللہ سے محبت نہیں, آخرت سے محبت نہیں. دنیا سے محبت ہے تو دنیا کے لیے 2 بجے تک جاگنا ہمارے لیے آسان, بلکہ پوری رات بیدار رہنا آسان, اور فجر میں اٹھنا مشکل. کیوں؟ اللہ سے محبت نہیں ہے. بہت افسوس کی بات ہے. ہمیں سب سے پہلے اللہ کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کام آسان نہیں ہو سکتا. دنیا کی محبت ہے تو دنیا کے لیے سب کچھ آسان ہے ہمارے لیے. کھانا آگے پیچھے کرنا, اس کے لیے بیدار رہنا, اور اس کے لیے راتوں کو بھی جاگنا اور تھکنا, پورا دن کام کرنا, یہ سب آسان ہے ہمارے لیے. کیوں کہ اس کے بعد ہمیں پیسہ نظر آتا ہے, دنیا ملے گی. تو یہ دنیا ملنے کی محبت کی بنا پر سب آسان, لیکن ہمیں ثواب ملنے کی محبت, اللہ ملنے کی, آخرت کو ملنے کی ہمیں محبت نہیں. اگر یہ بھی جو محبت پیدا ہو جاوے اور اللہ ملنے کی اہمیت پیدا ہو جاوے کہ اللہ جس کو مل جاوے, اس کو سب کچھ مل گیا. دنیا اللہ کی ہے, جس کا اللہ ہو گیا پوری دنیا اس کے تابع بن جاوے گی. مسلمانوں, ایک مرتبہ اللہ کے بن کے تو دیکھو, پھر بعد میں دیکھنا ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ کتنا آسان فرما دیتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ ابن آدم میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا, تیری دنیا کی ساری ذمہ داری کا میں کفیل بن جاؤں گا, میں ذمہ دار بن جاؤں گا, تجھے کوئی فکر نہیں. سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. تو
میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں، ایک سوال کا جواب میں نے بیچ میں دیا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کا حال اتنا ذلت والا ہو چکا ہے دنیا میں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو یہ اس کا میں نے جواب دیا، اللہ کی مدد کا وعدہ کامل مسلمان کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، نہتے تھے، کمزور تھے، کیا وجہ تھی؟ اللہ کی مدد آتی تھی۔ کتنی تعداد میں ہوتے تھے؟ سامنے لاکھوں کا لشکر ہوتا تھا، ہتھیار سے لیس ہوتا تھا، اور صحابہ 7,000 ہوتے، 10,000 ہوتے، 12,000 ہوتے، کھانا بھی نہیں، بھوکے پیاسے، اور اجنبی ملک میں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود پورے ملک کو فتح کر لیا۔ کیا وجہ تھی؟ اپنی طاقت نہیں تھی، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ لیکن اللہ کی طاقت کب ساتھ ہوتی ہے معلوم؟ جبکہ آدمی مسلمان پہلے اللہ کا ہو گئے، اللہ کا حکم پورا کرے، تو پھر بعد میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، ایسی وعدہ نہیں ہے، سب سے پہلے شرط ہے، تم پہلے اللہ کے دین کی مدد کرو، پہلے تم دیندار بنو، پہلے تم اللہ کا حکم پورا کرو، پہلے تم اپنی زندگی میں سنت لاؤ۔ صحابہ نے یہ پہلے کیا تھا، اپنے اولاد کو بھی نہیں دیکھا، بیوی کو بھی نہیں دیکھا، ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کا حکم ہوا، سب کو قربان کر دیا، سب کو پیچھے کر دیا، اپنے نفس کو بھی نہیں دیکھا، اپنی جان کو بھی نہیں دیکھا، اپنے مال کو بھی نہیں دیکھا، اپنے کاروبار، اپنی کھیتی باڑی، کچھ نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کے سامنے ایسی زندگی گزارے تو مزہ آوے، تو اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ پھر بعد میں دیکھنا کہ ہمارا اللہ کتنا طاقت والا ہے، ہمارا اللہ کتنی قوت والا ہے۔ آج ہمارے اعمال کی بنا پر یہ غیر مسلم کفار ہمارے اللہ کو بھی تانا دیتے ہیں کہ کہاں گیا مسلمانوں کا اللہ، کیوں نہیں آتا مدد کے لیے؟ بہت دعوے کرتے ہو کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے مسلمانوں، یہ ہمارے اعمال کی بنا پر آج ہمیں اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہے، تانے سننے پڑتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ سب کچھ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری بنا پر اللہ کے بارے میں بھی کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی دنیا میں گستاخیاں ہو رہی ہے۔ ہم سبب بنے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے۔ تو یہ تو میں نے ایک سوال کا جواب دیا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ اتنا طاقت والا، اتنا قوت والا، کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد؟ تو یہ میں نے اس کا جواب دیا، اللہ کی مدد کا وعدہ تو ہے، لیکن کب؟ جبکہ کامل مسلمان پہلے بن جائے۔ اور کامل مسلمان بننے کے لیے میں نے 5 شعبے بیان کیے۔ اسلامی جو نظام حیات ہے، جس کو صحیح معنوں میں مسلمان کی زندگی بولتے ہیں، وہ مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ یہ 5 چیزیں جب صحیح ہوگی، مکمل ہوگی، تب جا کے صحیح معنوں میں آدمی مسلمان بنتا ہے۔ آج ہماری عبادت کا حال دیکھو، صرف نماز بھی ہم پابندی سے 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پڑھتے۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے سنن آداب کی رعایت کے ساتھ نوافل کے ساتھ پڑھتا ہوگا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بس اسی کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاملات دیکھو کیسے ہیں، حرام معاملات۔ یا اللہ، ہمارے حلق سے جو اترنے والا لقمہ ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے 1 لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اترتا ہے، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگاؤ، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل کتنا مطلب کہ سود عام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھو
مسلمان سودی کاروبار کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سودی کاروبار کسے کہتے ہیں. بس صرف بینک والا جو سود ہے اسی کو سود سمجھتے ہیں، یا 100 کے 125 اسی کو سود سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں سود کی. آج مسلمان کتنے ایسے ہیں جو سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہیں. حرام کا لقمہ خود بھی کھاتے ہیں، اولاد کو بھی کھلاتے ہیں. تو اولاد کیسی ہوگی آپ ہی بتاؤ؟ والدین کی کئی مطیع فرما بردار تھوڑی ہوگی، نافرمان ہوگی، تو ہمیشہ مسجد سے دور رہے گی، موبائل ہی کے اندر اپنا وقت ضائع کرے گی. اچھا اور صالح اور حلال پاکیزہ لقمہ جو اگر حلق سے نیچے اترا ہو تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ لقمہ اثر دکھاتا ہے. اور حرام لقمہ بھی اپنا اثر دکھاتا ہے. یہ تو ایک مستقل مضمون ہے. مجھے اصل سمجھانا ہے معاشرت. یہ تمہیدی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کامل مسلمان اس وقت آدمی بنتا ہے جبکہ مسلمان کی زندگی میں یہ 5 شعبے مکمل طور پر آ جاوے. اب اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر آدمی صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیں بہت اہتمام کی ضرورت ہے. اب میں مختصر معاشرت کے بارے میں سمجھاؤں. جس عنوان پر یہ ہماری محفل رکھی گئی، یہ ہمارا پروگرام رکھا گیا، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں. جیسے میں نے کہا شروع میں کہ معاملات سے بھی زیادہ اہم معاشرت ہے، کہ معاملات میں دوسرے کے مال کی حفاظت ہے لیکن معاشرت میں دل کی حفاظت ہے. کیسے دل کی حفاظت؟ پورے معاشرت کی بنیاد. خلاصہ یاد رکھنا، بہت بڑے علامہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے معاشرت کی بنیاد اس پر ہے بس ہم سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچے، زبان سے بھی نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں، اشارے سے بھی نہیں، کسی اعتبار سے ہم سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے جانور کیوں نہ ہو. جانور کو بھی بلا وجہ کیوں تکلیف پہنچاوے ہم؟ یاد رکھنا اس کو بھی تو ایک جان ہے. جہاں تک اللہ کا حکم نہ ہو وہاں تک ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ورنہ بہت خطرناک. ایک بیچ میں آپ کو ذرا دلچسپی کے لیے ایک واقعہ سنا دوں. کب سے میں باتیں کر رہا ہوں تو بیچ میں ایک واقعہ سنا دوں. جانور پر مجھے یاد آیا. یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، جانور کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. غالباً جہاں تک مجھے خیال ہے دمشق کا واقعہ ہے، دماسکس جس کو ہم آج کل کہتے ہیں. وہاں ایک مسلمان فوجی تھا. مختصر میں سناؤں، وقت اتنا نہیں. ایک مسلمان فوجی تھا، ریٹائر ہو گیا، جنرل تھا بہت بڑا. وہاں اس کا مکان تھا. عجیب اللہ کا کرنا، اس مکان کے سامنے کتیا نے بچے جنے تھے. ہوں گے 7-8 بچے. اب آپ کو تو پتا ہے بچے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ جانور کے ہو چاہے انسان کے ہو. ان کو تو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، بھوک لگے، پیاس لگے، تکلیف ہو، درد ہو، تو ان کا تو ایک ہی کام ہوتا ہے، رونا. رونے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہوتا ہی نہیں. مسلمانوں ایک بات بیچ میں کہوں، اگر آج ہمیں بس رونا آ جاوے اللہ کے سامنے سارے مسائل حل ہو جاوے. جس طرح بچہ بس ہر مسئلے کے سامنے رو دیتا ہے، بھوک لگی تو رویا، پیاس لگی تو رویا، مچھر نے کاٹا تو رویا، کوئی تکلیف ہے تو رویا، پیٹ میں درد ہوا تو رویا، کچھ بھی ہو بس ایک ہی چیز اس کے پاس ہے، رونا. زبان سے وہ بول نہیں سکتا بچہ کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. بس ماں سب کچھ کرتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رویا. ماں ہر وقت فکر میں، ہر وقت ٹینشن میں.
میرے بچے کی رونے کی وجہ کیا ہے. دیکھو ماں فکر کرتی ہے, باپ فکر کرتا ہے, پورے گھر والے اس بچے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, میرا بچہ کسی بھی طرح بس رونے سے خاموش ہو جاوے. اسی طرح مسلمانوں, اگر مسلمان کو رونا آ جاوے اللہ کے سامنے, ہر مسئلے کے لیے رو, وہ تکلیف ہے اللہ کے سامنے رو, مدد کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے رو, روزی کی ضرورت ہے رونا سیکھو, روزگار کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے گر گراؤ. کوئی مشکل پیش آ گئی اللہ کے سامنے رو, کوئی بیماری ہے اللہ کے سامنے رو, گھر کا کوئی مسئلہ ہے اللہ کے سامنے رو, کوئی بھی پریشانی ہو اللہ کے سامنے رو. جس طرح بچہ روتا ہے ہر چیز کے لیے, تو اسی طرح آج ہم جو اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے گئے انشاءاللہ العزیز. اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ کیوں روتا ہے, تو اللہ فوراً اس کی ضرورت کو پوری فرما دے گا, اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا, اس کے مسئلے کو حل فرما دے گا. مسلمانوں معمولی مت سمجھنا اس بات کو. میں واقعہ بھی سنا تھا لیکن اتنا وقت نہیں اس پر. بہت زبردست اللہ تعالی جب بندہ روتا ہے تو عجیب رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ایک آنسو اتنا قیمتی ہے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. 7 سمندر جہنم کو نہیں بجھا سکتے مل کر, لیکن مومن کا ایک آنسو اللہ کے خوف کی بنا پر جو آنکھوں سے ٹپکتا ہے, اس کے اندر وہ قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جہنم کے آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. بلکہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, یا اللہ اس آنکھ کے آنسو کو مجھ سے دور رکھ, میں اس کی بنا پر بجھ جاتی ہوں, میں اس آنسو کو برداشت نہیں کر سکتی. جہنم یہ کہتی. مسلمانوں یہ موقع ہے واقعتاً رونے کا, اللہ کے سامنے گر گرانے کا. حالات دیکھو کتنے خطرناک ہے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا 2 دن پہلے بابری مسجد کے بارے میں, یہ ہمارے شامت اعمال کی بنا پر ہے, گناہوں کی نحوست کی بنا پر ہے, تو ہمیں تو خوب اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے. ہاں خیر, یہ تو بیچ میں ایک بات آئی تھی, میں یہ کہہ رہا تھا کتیا کے بچے وہ بھی بچے ہیں, ماں نہ ہوئے پھر بھی رووے, بھوک لگے تو رووے, پیاس لگے تو رووے, کوئی مانے تو رووے. تو وہ بہت روتے تھے. وہ جو فوجی جو ریٹائرڈ تھا اس کے گھر کے سامنے بچے دیے تھے کچھیاں نے, بچے روتے تھے, کبھی رات کو رووے کبھی دوپہر کو رووے. تو یہ جو فوجی تھا اس کا دماغ تو آسمان پہ تھا, معلوم نہیں کیا سمجھتا رہا اپنے آپ کو. تو 1-2 دن برداشت کیا, رات کو بھی نیند خراب ہو, دن کو کبھی سو جاوے تو بچے رووے تو اس کی نیند خراب ہو, تو اس کا دماغ گیا. اس نے کیا کیا, اس کی ماں جب باہر گئی اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کھاوے تو دودھ آوے, اگر کھاوے ہی نہیں بیچاری تو پھر بعد میں اپنے بچوں کو کیا کھلاوے, دودھ پلاوے. تو ادھر ادھر گئی بیچاری, بچے بھوکے رو رہے تھے, سب بچے. اس کا پتا گیا, اس کا دماغ آسمان پہ چڑھ گیا, غصے میں آ گیا, لال پلاف ہو گیا. یہ گیا مٹی کا تیل لے کر, کیروسین لے کر, اور ان پر چھڑک دیا اور آگ لگا دی. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, بچوں پر کیا گزری ہوگی. وہ بھی تو بچے ہیں, وہ جانور کے بچے ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کیا جاوے تو کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ان کی بھی تو روح ہے, جس طرح ہمارے بچوں کی روح ہے, ہماری روح ہے, اسی طرح کتوں کی بھی روح ہے, جانوروں کی بھی روح ہے, ہر ایک کی روح ہے. کیا گزری ہوگی بچوں پر. جب اس کی ماں آئی, بچے مر گئے تھے, خاموش تھے. یا اللہ, یہ جو فوجی تھا اپنے گھر میں کھڑے کھڑے کھڑکی کے پاس دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے. اس کی ماں آئی, کچھ نہیں کیا ماں نے, آسمان کی طرف سر اٹھایا اور رونے لگی. وہ رو نہیں رہی تھی, اللہ کی مدد طلب کر رہی تھی. یا اللہ, میرے بچوں کو کس نے مارا, کس نے جلایا, تو دیکھتا تھا,
تجھے تو پتا تھا میرے بچوں کا کیا قصور تھا. یا اللہ میں کیا کر سکتی ہوں, بس تجھے میں سپرد کر دیتی ہوں اپنا معاملہ, تجھے جو کرنا ہو کرو اس کے ساتھ, جس نے میرے بچوں کے ساتھ ایسا کیا. معلوم نہیں کیا کہا ہوگا کتیا نے, یہ تو میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ایسا ہی کہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. بھائی ان کے اندر بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے, وہ بولتا ہے, وہ بولتی ہے کتیا اور بولتا ہے کتا جانور, وہ تو ہمیں پتا نہیں کہ وہ کیا بولتا ہے, اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اب ہوا کیا دیکھو, اب اس کے دن آ گئے امتحان کی. یہ ہفتے کے بعد اپنی گاڑی لے کر جا رہا تھا, رستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, کوئی لاش پڑی تھی, کوئی گاڑی والا کھڑی نہیں رکھتا تھا. اس نے کہا کہ کیسے انسان ہے, کوئی مدد کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوتا. تو یہ بیچارہ مدد کے لیے گاڑی میں سے اترا اور وہیں بیٹھ گیا اور پولیس کو فون کیا کہ پولیس والوں فلانی جگہ پر آؤ, یہاں ایک لاش پڑی ہے. پولیس کی گاڑی آئی, پولیس نے لاش اٹھائی اور اس سے یوں کہا کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا تھانے. کہ بھائی مجھے کیوں لے جاتے ہو, ٹھیک ہے نہیں آپ کو گواہی دینی پڑے گی, یہ لاش پڑی ہوئی تھی. بھائی میں جا رہا تھا, بس میں نے لاش دیکھی, میں نے آپ کو فون کر دیا. ٹھیک ہے نہیں بھائی یہاں کوئی ہے نہیں, تو کم سے کم آپ کو یہ تو کہنا ہی پڑے گا وہاں پر جج کے سامنے کہ میں جا رہا تھا, رستے میں لاش تھی, میں اترا اور میں نے فون کیا, اتنا تو کہہ دو. آیا پولیس لے کر, نہیں چاہ رہا تھا وہ آنے کا, مجبوراً آنا پڑا جج کے سامنے. تو کہا بھائی ہمیں کیا پتا کہ یہ کسی نے ٹکر لگا دی ہو, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ تم نے ٹکر لگائی ہو, ہمیں پتا نہیں, گواہ لاؤ. کہ بھائی کیسی بات کرتے ہو, میں نے کیسے لگائی؟ کہ ہم نہیں جانتے, بس ہم تو یہ جانتے ہیں آپ تھے اس لاش کے پاس, اس بنا پر شاید آپ ہی نے مارا ہوگا. ارے اتنی منت سماجت کی, اتنی قسمیں کھائی, ایک نہیں سنی جج نے. یوں کہا اس کو کسٹڈی میں رکھ دو, ریمانڈ پر لو, ان کو پوچھ پرچھ ہوگی. اللہ کا کرنا کیس اسی پر بن گیا کہ نہیں تو نے مارا, کسی بھی طرح ثابت ہو گیا, ثابت کر دیا. اس کے پاس کوئی دلیل تھی نہیں, اس کے پاس کوئی گواہی نہیں تھے کہ جس کی بنا پر یہ دے سکے. آخرکار اتنا رو رہا تھا, اتنا برا. اس نے کہا کہ اتنے سالوں تک میں نے حکومت کی خدمت کی, میں جنرل, میں ریٹائر, میں فوجی, ارے سب کچھ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کسی کو قتل کریں. مطلب میں نے نہیں قتل کیا, نہیں تم نے قتل کیا, گواہ نہیں آپ کے پاس, آپ تھے لاش کے پاس. یہ سب اللہ کی طرف سے تھا. کسی بھی طرح اس کو پکڑا, جج کی طرف سے اعلان ہو گیا فلانی تاریخ کو ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. یا اللہ, دیکھو اللہ کی طرف سے کتنا جلدی فیصلہ آسمانوں سے نازل ہوا. ایک کتیا کے بچے, اس کی تو جان ہے, اس کی بھی تو روح ہے, اس کو بھی تھوڑی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. وہ زاروں قطار ہو رہا تھا. ایک دن باقی تھا. جج نے پوچھا کوئی تمنا ہے؟ کہ ہاں میرے گھر والوں کو بلاؤ. گھر والے آئے, ان کی بیوی تھی اور 3 بچیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. تو تینوں بچیوں پر ہاتھ رکھ کر جج کے سامنے کہا اگر میں جھوٹا ہوں اس بات میں تو میری ساری بچیاں مر جاویں. میں ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں کہتا ہوں میں سچا ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں نے نہیں مارا. جس نے کہا کچھ بھی نہیں, بس تمہارے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے, تمہیں پھانسی ہو جائے گی, بس ختم بات. بہت منت سماجت کی, نہیں مانا. آخرکار بچیوں سے کہا جاؤ, چلے جاؤ اپنے گھر. ان کی بیوی رو رہی ہے, بچے روئے ہیں, کیوں صبح میں تو پھانسی ہے. اب رات کو, اب آپ ہی بتاؤ رات کو نیند آوے؟ نہیں آوے, پوری رات بیدار. اتنے میں آنکھ لگ گئی اس کی, اور جج صاحب کو بھی نیند آ گئی. جج صاحب جیسے ہی سو گئے, خواب میں یہ کتیا آئی جس کتیا کے بچے کو مار دیا تھا. کتیا نے کیا کہا معلوم خواب میں؟ یہ جج صاحب آپ نے فیصلہ صحیح کیا ہے,
اس فیصلے کے خلاف مت کرنا، صبح میں ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا، اس کے خلاف مت کرنا، یہ میرے بچوں کا بدلہ ہے۔ وہ اس لاش جو رستے میں ملی تھی، یہ اس کے بدلے میں قصاص نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے بدلے میں ان کو آج صبح میں پھانسی دلوائے گا، اس لیے خبردار جو معاف کیا تو معاف مت کرنا۔ اوہو، ایک دم سے چونک اٹھا جج، نیند میں بیدار ہو گیا۔ آدھی رات تھی، آدھی رات کو جج اس فوجی کے پاس آئے جیل میں، اور ان سے کہا، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، صحیح صحیح بتاؤ تم نے کیا جرم کیا تھا زندگی میں۔ اب وہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، جج بھی رو رہا ہے کہ واقعتاً یہ قصوروار نہیں ہے، لیکن مجھے پھانسی دینی پڑے گی، صحیح بتاؤ تمہارا قصور کیا ہے۔ وہ فوجی نے یاد کیا، سوچا، کہا کہ ہاں، مجھ سے زندگی میں ایک مرتبہ اس طرح ہوا، کتیا کے بچوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے جلا دیا تھا، اور کتیا آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں، بس یہی واقعہ، ابھی میں جب آپ کے پاس سے گیا، وہ کتیا میرے خواب میں آئی، اس کتیا نے یوں کہا، جج صاحب ان کو چھوڑنا مت، آج میرے بچوں کا بدلہ ہے، خبردار آپ نے جو معاف کیا تو یہ اللہ کی طرف سے پھانسی کی سزا ہے، بولو اب۔ فوجی نے کہا، ہاں یہ مجھ سے گناہ ہوا، بالکل، تو بس تو اب تیار ہو جاؤ، پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صبح میں پھانسی دے دی گئی۔ میرے مسلمان نوجوانوں، آپ اندازہ لگاؤ، کتیا کے بچوں پر ظلم کرنے پر یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، تو آج ہم کس پر ظلم کرتے ہیں بتاؤ؟ بھائی کا حق نہیں دیتے، بھائی کا دل دکھاتے ہیں، بہن کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، بیوی کو ناراض کرتے ہیں، پڑوس کو ناراض کرتے ہیں، یہ دل دکھانا ہوا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، کسی کا بھی دل ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ پورے معاشرت کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان تو صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھو یہاں اشکال مت کرنا کہ حدیث میں تو مسلمان محفوظ رہے فرمایا، جانور تھوڑی فرمایا، غیر مسلم تھوڑی فرمایا۔ ارے مسلمان محفوظ رہنے کو اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمانوں کا معاملہ مسلمان کے ساتھ رہا کرتا ہے، اس بنا پر غالب طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تذکرہ فرمایا اس حدیث میں، ورنہ مسلمان تو کیسا ہوتا ہے معلوم؟ اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، یہ پورے معاشرت کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ ابھی تو میں تمہید میں بیان کر رہا تھا، اور معاشرت کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا، تو ابھی تو میں نے آپ کو صرف معاشرت سمجھائی کہ معاشرت کیا ہے۔ بس یہ دل میں بٹھا لو کہ معاشرت کا خلاصہ یہ ہے، معاشرت کا معنی رہن سہن، یعنی کس طرح زندگی میں رہنے کا، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ، پڑوس میں، گھر میں، جانوروں کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ کس طرح ہمیں رہنے کا، وہ رہنے کا میں نے آپ کو اصول بتلا دیا کہ اس طرح رہو کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس یہ اپنی زندگی میں جو آ گیا، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو سمجھو کہ آپ مسلمان ہیں۔ بس یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اب اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، اس کو بولتے ہیں اصلاح، یعنی اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ بات نہ ہو تو یہ بات کو پیدا کریں، بس اس پیدا کرنے کو، کوشش کرنے کو اصلاح کہتے ہیں۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کا جو عنوان ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو مختصر سمجھایا، اور ہمارا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور قبول فرما کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔